اچھا پھر انہوں نے ایک اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹیفک ریولوشن ہے وہ مغرب میں کیوں ہوا ہے، وہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ہوا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ جو علمی انحطاط ہے، جو زوال کے کالے بادل ہیں، وہ ہمارے سر پر تھے۔ اچھا اس میں ذرا سا اختلاف ہے پرویز صاحب کی آرٹیکلز اور بک میں، کہ اپنے بک میں تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ کالے بادل بڑے گہرے تھے، سورج کبھی نکلتا نہیں تھا ان سے، لیکن اپنے آرٹیکلز میں وہ کہتے ہیں کبھی کبھی سورج نکل بھی آتا تھا۔ تو اس سے کچھ بات ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اچھا تو اب وہ اپنے اسی باب میں اسی علمی انحطاط کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، میں ان کی اردو ٹرانسلیشن سے جو ہے میں ایک کوٹ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر متغیر اور حافظہ کو اہمیت دینے والے تعلیمی نظام کی جڑیں درس نظامیہ میں ہیں جو 11ویں صدی میں نافذ کیا گیا۔ درس نظامیہ کا نصاب نسل در نسل چلتا رہا، ہندوستان میں بھی اسے کسی تبدیلی کے بغیر اپنایا گیا، زیادہ تر زور قرآن حکیم اور حدیث کو حفظ کرنے پر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہی جا کے ہم ان کا ایک اور کلیم دیکھیں گے جس میں وہ ذکر کریں گے اورنگزیب کے ساتھ ایک واقعے کا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ نیچرل ریشنل سائنسز تو اس کریکولم کا حصہ نہیں تھی، کیونکہ وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ جو نظامیہ میں ہے اس میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو سارا زور جو تھا وہ قرآن و حدیث پر تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں اس دعوے کو۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ نظامیہ میں فوکس جو تھا قرآن حدیث پہ تھا، ریشنل سائنسز، نیچرل سائنسز یہ تو اس کا پارٹ نہیں تھی۔ پھر روٹ لرننگ کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر مزے کی بات یہ اگلا دعویٰ ایک اور یہ بھی کرتے ہیں کہ جب شاہ ولی اللہ کے زمانے میں انہوں نے پھر جب نصاب تعلیم کو ریوائز کیا تو انہوں نے کچھ میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی شامل کر لی، اپنے ایک 2013 کے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے لاجک بھی شامل کر لی جو کہ ان کی کتاب میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے پہلے دعوے کی کہ نظامیہ جو تھا روٹ لرننگ پہ تھا، نیچرل سائنسز جو تھی وہ تھی نہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ دعویٰ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنے بھی ان کے باقی دعوے۔ ہمارے پاس مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد، یہ مخطوطات جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ جو نظامیہ مدرسہ ہے اس میں میتھ کی بات کرتے ہیں، چلے میتھ کی بات کرتے ہیں پہلے۔ ٹھیک ہے، میتھ کے معاملے میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مینیوسکرپٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میتھ کے معاملے میں جو عبد الرحمن الصوفی ہیں ان کا سٹار کیٹالاگ اور تھیوڈوسیس کی اسپیئرکس، ٹھیک ہے، یہ اس کی کاپیز مدرسے میں موجود ہے، مدرسے میں کی گئی ہیں۔ آپ کو مینیوسکرپٹس کی ڈیٹس مل جائیں گی 1125 میں، 1158 میں، 1161 میں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 1220 میں ایک مدرسے کے وہاں کے عالم محمد بن ابی بکر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی تھیوڈوسیس کی اسفیرکس کو دوبارہ کاپی کیا مدرسے میں بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تو یہ تو تھا کہ مدرسے کی لائبریریز میں بک اس طرح کی موجود تھی، ان کی کاپیز موجود تھیں، وہ کیا کر رہی تھی۔ میں اس نقطے پہ دوبارہ بھی آؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر جو ٹیکسٹ موجود تھی ان میں، اور جو وہاں پڑھایا جاتا تھا ان میں کون کون سی بکس تھی۔ ان میں بیسکلی ایک بک تھی جسے ہم کہتے ہیں مڈل بکس۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نظامیہ مدرسہ ہے جو کہ ظاہر بات ہے اس کی شروعات جو ہے وہ بغداد اور موصل سے ہوئی تھی، عراق سے، اس کے بعد یہ پھیلتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، جو ہسٹورین آف سائنس ہے سونیا برنٹیس، جو کہ برلن جو میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف سائنس ہے برلن میں، وہاں پر ریسرچر ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے ٹیکسٹ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ ارلی فیز میں پڑھائی گئی ہیں، کیونکہ جب یہ میتھمیٹیکل سائنسز کی انٹیگریشن ہوئی ہے اس کے بعد یہ مسلمانوں کے نصاب کا حصہ رہے ہیں۔ اور جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی تھیں یا جن کتابوں کی کاپیز وہاں موجود ہیں، اس میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ یوکلڈ کی ایلیمنٹس، رکس، مڈل بکس۔ اچھا، مڈل بکس بیسکلی یہ ایک کتابوں کا مجموعہ تھا جو کہ اسفیریکل جیومیٹری پہ تھا، ایلیمنٹری اسٹرانومی پہ تھا، جیوگرافی پہ تھا۔ اچھا، ان کے بارے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، ہمارے پاکستان میں بھی اور باقی جگہ بھی بعض دفعہ جب آپ کے پاس بہت ٹیکنیکل بکس ہوتی ہیں تو بہت سارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو گائیڈ کی صورت میں ان کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اپنی کتابیں پبلش کرتے ہیں۔ یہ مڈل بکس اسی کا حصہ ہیں۔
کہ اس میں مدرسہ کے ٹیچرز نے کتابیں جو ہیں لکھی جس میں آسان الفاظوں میں آسان زبان میں مشکل ٹاپکس کو کور کیا گیا تھا. اچھا نہ صرف ہم یہ بتا سکتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان میتھمیٹیکل ٹیکسٹ میں کانٹینٹ کیا تھا. لیجئے سنیں ان کتابوں میں جو نظامیہ مدرسہ یا ابھی ہم دیکھیں گے کہ آگے مدرسوں کا بھی حصہ بنی, ان میں کیا کیا کانٹینٹ ہوتا تھا. ان کتابوں میں کیا کیا ہوتا تھا؟ یوکلیڈز ایلیمنٹس, میڈل بکس. اسٹوڈنٹس سیکھتے تھے پلین جیومیٹری, اسفیریکل جیومیٹری, اسٹیریومیٹرک جیومیٹری, ریشوز, پروپورشن, نمبر تھیوری. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے, میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں. اگر پلانٹس ہیں تو ان کے درمیان میں ڈسٹینس کیسے نکالنا ہے, اور ناصر الدین الطوسی کے ایڈیشن میں تو آپٹکس پر بھی چیپٹرز تھے. اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ مدرسے میں یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اور وہ آرتھوڈاکسی جو گریک سائنس سے نفرت کرتی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اور مزے کی بات, خیر یہ مزے کی بات میں جب غزالی پر آؤں گا تب بات کریں گے اس پہ, وہ تو اس پہ تو وہ خیر میرا اس آرٹیکل کا ایک فارمل پارٹ تو نہیں ہے, وہ اس کے اگلے جو میں ایک اور پارٹ ریلیز کروں گا اس کا حصہ ہے. اچھا یہ تو ہوگا میتھس. فلسفی ہم یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ اسی نظامیہ مدرسہ جو فلسافیکل ٹیکسٹ جو انٹر ہوئے ہیں وہ اس کی نیشا پور کی برانچ میں انٹر ہوئے. ہم یہاں تک آپ کو ہسٹوریکل سورسز سے بتا سکتے ہیں. کون بتا سکتے ہیں؟ ہسٹورینز آف سائنس. اسی طرح آپ کے پاس ایک اور اسکالر ہیں کمال الدین بن یوسف, 13ویں صدی کے اسکالر ہیں. وہ ایک شافعی مدرسے میں موصل میں وہ کیا پڑھاتے تھے؟ طولمی کی المیجسٹ, یوکلڈ کی ایلیمنٹ اور فلسافیکل ورک. اب دیکھیے میں نے شافعی پہ زور دیا, آپ کو پتا چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں ہمبلیز اور شافعیز کا نام کیوں لے رہا ہوں. میں آپ کو اندازہ تو ہوگا ہی, لیکن پھر بھی اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تو یہ ان ہسٹوریکل سورسز کا کیا کریں ہم. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل, میں آپ کو وہی واضح کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کے سامنے ابھی میں اپنے آرٹیکل کو سمرائز کیا ہے, اور وہ آرٹیکل خود اٹسیلف ایک سمری ہے جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے پرویز صاحب کے تھیسس کو جو چیلنج کرتا ہے. اب اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے یا میں آگے چلوں؟ سیدھا میں انڈیا پہ آنے لگا ہوں, مغل انڈیا پہ. آپ کنٹینیو کریں, مگر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ادھر کہ اگر دیکھا جائے ایک یعنی سائنٹیفک, اوبویسلی ہم جب ہسٹوریکل انالیسس کر رہے ہیں, ہم مینیوسکرپٹس کو دیکھ رہے ہیں یا اتھارٹیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, ہم ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن تو نہیں کر رہے نا, یا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے, مگر اصول جو ہیں جو سائنس کے, کہ آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کو اس کو فالسیفائی کرنے کی کوشش کریں, یا کوئی چیز کے لیے آپ اس کو ایکسیومیٹکلی ایکسیپٹ نہ کریں, آپ اس کو دراصل ٹیسٹ کریں یا چیلنج کریں یا اپنے ویوز چینج کریں. یا سائنس کے اندر جو سب سے زبردست آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ایک کور ہے وہ چینج ہے, کہ آپ اپنے ویوز چینج کرتے رہیں. تو شاکنگ بات ہے کہ 1980 سے لے کے آج تک یہ کلاسیکل نیریٹیو اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ کلیشیز اسلام کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں, میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سنا تو ہوگا انہوں نے, یعنی جو رپلائز آپ دے رہے ہیں یا اور لوگوں نے پہلے بھی دیے ہوں گے, یا اوبویسلی ایک بندہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اپنا اس کا ضمیر اسے کہتا ہے یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو, اس کے پیچھے کوئی ثبوت ہے کہ نہیں. مگر ان کی آئیڈیالوجیکل اسلام کے لیے جو ایک ہیٹریڈ ہے وہ اتنی ظاہر ہے, اتنا اوور پاورنگ ہے ان کے دماغ کے اوپر, کہ ان کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں واٹر اوور ڈکس بیک, یعنی کوئی امپیکٹ نہیں بنتا, یہ واٹر پروف ہے, یعنی جو بھی آپ انفارمیشن ان کی طرف لے کے جائیں. اور ایکچولی میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اوبویسلی امام غزالی کے اوپر انہوں نے جو اٹیک کیا ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف اٹیک ہے, مگر ان کا جو اوور آل تھیم ہے وہ اسلام کے کنٹینیوس اسکالرس کو ڈینیگریٹ کرنا اور ان کو یعنی ڈاؤن پلے کرنا. ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ آگے جا کے یعنی ڈینیگریٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ اوبویسلی اس کا بھی ایک ہڈن امپیکٹ ہے کہ مسلم لائفز کے اوپر, کہ جب آپ اپنی اسکالرلی بیک گراؤنڈ کو, یا امام غزالی جس طرح جتنی وہ عظیم شخصیت تھے, ان جیسے لوگوں کو جب آپ ریڈیکیول کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا سوشیولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کی مسلم سویلائزیشن پر.
بالकुल बिल्कुल सबूर भाई, ये मैं बल्कि जो आप ये कह रहे हैं कि उनका क्या उन्होंने इस तरह की अपनी नुक्ता नज़र पे तनकीद नहीं देखी होगी। मैं आपको अभी से बताऊं, मैं आपको 2 लतीफ़े सुनाने लगा हूं इस ज़मन में, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो असल में वो क्यों उलमा पे तनकीद करें? बुनियादी नज़रिया कन्फ्लिक्ट थीसिस। देखिए, अगर आपने एक तरफ आपने कह दिया कि साइंस को मानने वाले मंतिक, लॉजिक, फलसफे सब को मानते, रैशनल है, इनलाइटेंड है, तो उसके ऑपोजिट जो हुआ वो तो फिर इलॉजिकल हुआ, अनरीजनेबल हुआ, ठीक है ना। तो उनको फिर उसको जस्टिफाई करने के, उलमा को तो अटैक तो करना है, तभी तो वो ऑर्थोडॉक्सी ये साबित कर पाएंगे कि ऑर्थोडॉक्सी क्या कुछ करती रही है उनके नज़दीक, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको और अपने नाज़रीन को बहुत अच्छे लतीफ़े सुनाने लगा हूँ, और एक बहुत वाज़ेह तरीके से कुछ चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, और खुसूसन ये बात जो आप कह रहे हैं। मैं बस क्विकली इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुग़ल इंडिया के बारे में। देखिए, अगर हम परवेज़ साहब की रीजनिंग को देखिए तो उनकी पहली प्रेमिस ये थी कि जो निज़ामिया निसाब है, ठीक है, निज़ामिया है, दरस निज़ामिया, वो अपनी जो है ओरिजिनल हालत में जो है वो मुग़ल इंडिया में फॉलो हुआ। यही था ना उनका थीसिस। इसके साथ हम एक और प्रेमिस ऐड कर लेते हैं जो भी हमने सीखी है कि इस निसाब में मैथमेटिक्स भी थी, फ़लसफ़ा भी था। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इंडिया में निसाब होगा उसके अंदर मैथमेटिक्स भी होगी, एस्ट्रोनॉमी भी होगी, लॉजिक भी होगी। और लीजिए, यही हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि शाह वलीउल्लाह ने जो है वो लॉजिक इंट्रोड्यूस करवाई और अरिथमेटिक इंट्रोड्यूस करवाई। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तारीख की किताबें बताती हैं कि शाह वलीउल्लाह के जो अपने वालिद थे, शाह अब्दुल रहीम, उन्होंने ना सिर्फ लॉजिक पढ़ी थी बल्कि फिलॉसफी पढ़ी थी मीर जाहिद साहब से। और उनका एक अपना मदरसा था, मदरसा रहमानिया, उसमें जो करिकुलम फॉलो हो रहा था और शाह वलीउल्लाह ने जो करिकुलम पढ़ा वो पढ़ा जो उस वक्त के टाइम पर, उस वक्त जो था वो राइज था, ठीक है। और वो क्या था? उसमें मेडिसिन थी, लॉजिक थी, कलाम थी, मैथमेटिक्स थी और एस्ट्रोनॉमी थी। अगर आप देखिए मुल्ला निज़ामुद्दीन, जिसको दरस निज़ामी भी कहा जाता है, उनका अगर आप देखिए, उनका निसाब देखिए, ठीक है, आप हैरान रह जाएंगे जो उन्होंने अच्छा, यहाँ पर जो मैं जब करिकुलम की बात करता हूँ खुसूसन मुल्ला निज़ामुद्दीन से, तो मैं एक फॉर्मलाइज्ड करिकुलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका अगर आप करिकुलम देखें तो आपको पता है उसमें कितनी बुक्स लॉजिक पे पढ़ाई जाती थी? 11 बुक्स ऑन लॉजिक। अच्छा, और उनमें फलसफे पे 3 किताबें, कलाम पे 3 किताबें और मैथ और एस्ट्रोनॉमी पे 5 किताबें। और मैंने बाकायदा एक स्कॉलर मैंने जिक्र किया है, बाकायदा एक रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस प्रोड्यूस किया, उसमें और भी डिटेल है। लेकिन आप इससे अंदाजा, हम तो ये भी बता सकते हैं कि वो वहां पर जो पढ़ाया जा रही थी लॉजिक में, मिसाल के तौर पे वो शरह शमसिया पढ़ाई जा रही थी नजमुद्दीन उमर साहब की, जिसमें एरिस्टोटेलियन एविसिनियन लॉजिक थी, और वो शुरुआत के साथ पढ़ाई जा रही थी, कमेंट्रीज के साथ, कुतुबुद्दीन राजी की और सादुद्दीन तफ्तज़नी की, दोनों 14th सेंचुरी स्कॉलर्स हैं। बल्कि साद के बारे में तो इब्न खुल्दून ने अपने मुकदमे में उनकी बड़ी तारीफ की है, उनके लॉजिक के काम की। यहाँ पर मैं एक अहम नुक्ते का जवाब देना चाहता हूँ। कहने को मैंने, इससे पहले कि मैं उस बात पे आऊँ जो आपने उठाया है, क्योंकि मुझे पता है कि परवेज़ साहब की हवारी, उनके हम नज़रिया लोग इस बात को ज़रूर लाएंगे, और मैं पहले से कह दूं कि वो बात इररेलेवेंट है, ठीक है। और मैंने ना सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन के फ़ौरन के बाद के पैराग्राफ में इस पर बात की है, बल्कि अपने इस सेशन के शुरू में भी बात कर दी कि हम परवेज़ साहब के जो दावे हैं उनको तारीख़ी नौयत से देखें। कोई ये कह सकता है कि आपने जो अभी निज़ामुद्दीन साहब की बात की, इस पर जो लॉजिक पढ़ाई जा रही थी, जो फ़लसफ़ा पढ़ाया जा रहा था, जो मैथ पढ़ाई जा रही थी, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही थी, वो तो आउटडेटेड थी, ठीक है। अच्छा, जरा इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने बताया ये इररेलेवेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं इस पर चलने थोड़ी गुफ्तगू कर लेता हूँ, ये कैसे इररेलेवेंट है। देखिए, पहले हमने कहा हमने मदरसे के निज़ाम पर ही बात करें, ये उन कोताहियों में से कुछ कोताही है, कुछ, ठीक है। और इसमें एक बात ये सामने आती है कि मैथ को ही देख लीजिए। मैथ में क्या पढ़ते थे? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अच्छी खासी टेक्निकल ज्योमेट्री, वो अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ठीक है। इनके बगैर आप क्लासिकल मैकेनिक्स कर सकते हैं? अलजेब्रा, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री,
اب آپ یہ دیکھیے اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں میتھمیٹکس نہیں پڑھائی جاتی. آپ کو اپنی کلیم کو ماڈیفائی کرنا ہوگا کہ وہاں پر اپڈیٹڈ میتھمیٹکس جو ہے جو نیو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی وہ نہیں پڑھائی جا رہی, ٹھیک ہے. لیکن آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ کا کلیم جو ہے وہ ہے کہ وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتے تھے. تو میں اس کلیم کی تاریخی نوعیت دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, خصوصاً اس زمانے میں جب میں مولانا نظام الدین کی کریکولم کی بات کر رہا ہوں, اور اس سے تھوڑے پیچھے بھی کہہ لیجیے. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے فلسفی میں, ظاہری بات ہے وہ ابن سینا کی کتابیں اور ان پہ کامنٹریز اور اس طرح کی چیزیں پڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے. اور لاجک کو لے لیجیے, چلیے اس پہ تو خیر میں اچھی خاصی بات کرنے والا ہوں. میں لاجک پڑھاتا ہوں, اور لاجک میں جب آپ پڑھتے ہیں کیا آپ ماڈرن لاجک سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ آج بھی لاجک کی کتب اٹھائیے, کون سی لاجک ہوتی ہے؟ کلاسیکل لاجک, ایرسٹوٹیلین لاجک, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اس میں ہمارے وقت کے مطابق کچھ چینجز ہیں, لیکن جو روح ہے وہ کیا ہے؟ تو وہاں پر جو لاجک پڑھائی جا رہی تھی وہ ایرسٹوٹیلین کلاسیکل لاجک تھی. بالکل مجا, ماڈرن لاجک وہاں نہیں تھی. لیکن دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ عقل کے دشمن ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں سلوجزم کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیے پرمیس 1, قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے. 2, میں ایک مسلمان ہوں. 3, اس لیے میرے پہ نماز فرض ہے. یہ کیا عقل کے خلاف ہے؟ کیا ہم لاجک میں کلاسیکل اپنی ماڈرن کتابوں میں یہ سلوجزم نہیں پڑھتے؟ تو آپ یہ دیکھیے, آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ اپنے کلیم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کو ایک نیوانسڈ کلیم لانا ہوگا جو ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے, ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے, لیکن پھر میں بتا دوں یہ ایسپیکٹ یہ irrelevant. میں صرف تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ نے ایڈیشن کی ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کریکولم میں کوئی نیچرل اور اس طرح کی لاجک اور فلسفی نہیں تھی, میں کہہ رہا ہوں تھی, تو میں نے وضاحت بھی کر دی ایسا. تو میں ان کی ان تاریخی نوعیت سے, تاریخی نقطہ نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے.